آج بیان کا موضوع ہے سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس مناسبت سے کہ 3 ہجری اسی مہینے شوال المعظم کی، بعض کے نزدیک 7 شوال اور بعض کے نزدیک 11 شوال اور بعض کے نزدیک 15 شوال، شوال کی ان تاریخوں کو 3 ہجری کو غزوہ احد کا واقعہ رونما ہوا۔ تو غزوہ احد میں حضرت سیدی شہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ اس مناسبت سے آپ کا ذکر خیر کرنا مقصود ہے۔ حضرت امیر حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی کنیت ابو ہمارا اور آپ کا لقب سید شہداء، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود عطا فرمایا۔ رسول اللہ نے آپ کو سید الشہداء یعنی شہداء کے سردار کہا۔ آپ کا نام امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حقیقی چچا تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ تمام چچاؤں میں سے عظیم چچا حضرت امیر حمزہ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بے حد آپ سے محبت فرماتے، آپ سے پیار فرماتے۔ ایک رشتہ تو یہ تھا کہ آپ حضور کے چچا تھے، اور ایک رشتہ یہ بھی تھا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حالہ بنت وہب اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں بہنیں تھیں۔ تو جس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت امیر حمزہ میں خالہ زاد کا بھی رشتہ ہے، اور ایک رشتہ یہ بھی تھا کہ حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا دودھ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیا تھا، اور ان کا دودھ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی نوش فرمایا تھا۔ تو جس عورت کا دودھ حضرت حمزہ نے پیا، اسی کا دودھ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی نوش فرمایا۔ تو یہ رشتہ بھی تھا کہ آپ آپس میں رضائی بھائی بھی تھے۔ رسول اللہ اور حضرت امیر حمزہ رضائی بھائی بھی تھے، خالہ زاد بھی تھے، اور رسول اللہ کے چچا بھی تھے۔ کتنا عظیم تعلق اور کتنی عظیم نسبتیں اور کتنا عظیم رشتہ تھا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ۔ ایک شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض گزار ہوا کہ اللہ جل شانہ نے مجھے لڑکا عطا فرمایا ہے، تو آپ ارشاد فرمائیں کہ اس کا نام کیا رکھوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس شخص کو یہ جواب ارشاد فرمایا کہ مجھے تمام ناموں میں سے جو سب سے اچھا نام ہے وہ حمزہ ہے۔ فرمایا جاؤ جا کر اپنے بچے کا نام حمزہ رکھ دو۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نام کے ساتھ بھی محبت فرماتے ہیں۔ اسلام قبول کرنے کا سبب یہ بات بنی کہ آپ کی زندگی میں جو آپ کے مشاغل تھے وہ یہ تھے کہ آپ کی زندگی میں آپ کا یہ مشغلہ تھا کہ آپ شعر و شاعری جو ہے وہ اور تیر اندازی، گھوڑ سواری
اور شکار کرنا آپ کو پسند تھا۔ یہ آپ کی زندگی کے چند مشائل تھے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عمر میں تقریباً 4 سال یا بعد نے لکھا ہے 2 سال بڑے تھے۔ ایک مرتبہ آپ شکار کرنے کی غرض سے گھر سے نکلے اور جنگل میں شکار کرنے کے لیے تشریف لے گئے، اور جب واپس ہوئے تو یہ آپ کی عادت تھی، آپ کی زندگی کا معمول تھا کہ جب شکار سے واپس آتے تو سیدھا بیت اللہ میں جاتے اور پہلے اللہ کے گھر کا طواف کرتے اور اس کے بعد گھر میں تشریف لاتے۔ یہ آپ کی زندگی کا معمول تھا، اسلام لانے سے پہلے کی بات ہے۔ تو اسی طرح اس دن بھی آپ شکار کرنے کے بعد جب اپنے گھر میں واپس ہوئے تو پہلے بیت اللہ کا طواف کیا اور اس کے بعد گھر کی طرف رخ کیا۔ جو ہی گھر میں ابھی نہ پہنچے تھے کہ رستے میں ایک لونڈی ملی۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ لونڈی آپ کی ہمشیرہ، آپ کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی لونڈی تھی، اور بعض نے کہا کہ کوئی اور لونڈی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں سے ایک واقعہ دیکھا تھا جو حضرت امیر حمزہ کی بارگاہ میں عرض گزار دیا۔ کیا؟ اس نے یہ دیکھا تھا کہ اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے اور مقام مروہ سے گزر کر بیت اللہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے کہ ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اس نے بدتمیزی کی اور بےہودہ گالیاں دی اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایذا پہنچائی، تکلیف دی، حتیٰ کہ بعد روایتوں میں آتا ہے اس نے مٹی اٹھا کر حضور پر ڈال دی۔ اس طرح کا اس نے یہ سلوک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ وہ لونڈی دیکھ رہی تھی اور اس نے یہ سارا واقعہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض گزار کر دیا۔ جو ہی حضرت امیر حمزہ نے یہ واقعہ اس لونڈی کی زبان سے سنا تو آپ غضبناک ہو گئے، جلال میں آ گئے اور فرمایا ابو جہل ہوتا کون ہے کہ میرے بھتیجے کو اس طرح ایذا دے، تکلیف دے اور گالیاں بکے؟ میں ابھی اس کو تلاش کرتا ہوں اور اس بات کا میں جو ہے وہ تقاضا کرتا ہوں اس سے۔ آپ گھر نہ گئے، اس لونڈی کی بات سن کر ابو جہل کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ ابو جہل کو بیت اللہ میں پایا کفار کی مجلس میں، کیونکہ کفار کا یہ سرغنہ تھا، بڑا تھا، تو اس مجلس میں وہ بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے قریب پہنچے۔ آپ کے ہاتھ میں کمان تھی، تیر کمان آپ کے ہاتھ میں تھی، تو آپ نے بڑی شدت کے ساتھ جا کر اس کے سر پر ماری اور اس کے سر کو پھوڑ دیا اور اس کے سر سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ اور آپ نے فوراً اس کو فرمایا کیا تو میرے بھتیجے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گالیاں بکتا ہے، تو بکواس کرتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اس لیے گالیاں دی ہے کہ وہ ہمارے معبودوں کو یعنی بتوں کو برا بھلا کہتا ہے اور ہمارے باپ داداؤں کے رستے سے ہٹ کر اس نے نیا دین گڑھا ہے، اس لیے میں نے ان کو گالیاں دی ہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر فرمایا اگر یہ بات ہے تو نے اس وجہ سے ان کو گالیاں دی ہے اور تو یہ کہتا ہے کہ میں بہت زیادہ عقل مند ہوں، تو فرمایا کہ تو کیا عقل مند ہے، تو بہت بڑا بیوقوف اور بے عقل ہے کہ خدا کو چھوڑ کر پتھروں کی پوجا کی جا رہی ہے، اور میں یہ بات روز روشن کی طرح مجھ پر زہر ہو گئی ہے اور میں پہچان چکا ہوں کہ جو میرے بھتیجا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے بھائی کے بیٹے محمد بن عبداللہ جو فرماتے ہیں وہ حق ہے اور جو تو کہتا ہے وہ
جھوٹ ہے وہ حق نہیں ہے۔ کیا تیری عقل کام نہیں کرتی کہ وہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلاتے گئے، اس کی وحدانیت کی طرف بلاتے گئے اور حق کا رستہ لوگوں کو دکھاتے گئے اور لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کے ساتھ پیش آتے گئے اور لوگوں کو اخلاق کے ساتھ جو ہے وہ عمدہ آسان طریقے سے لوگوں کے ساتھ گفتگو فرماتے گئے، اور ان کا یہ طریقہ دیکھ کر لوگ ان کی طرف راغب ہیں، حتیٰ کہ تم سب لوگ ان کو جو ہے وہ صادق اور سچا بھی کہتے ہو، اور ان کی زندگی کو دیکھ کر اور ان کی ایمانداری کو دیکھ کر اور ان کے طریقے کو دیکھ کر یہ کہتے ہو کہ وہ صادق ہے، وہ سچا ہے، ایماندار ہے۔ تو فرمایا کہ تو بے وقوف اور بے عقل ہے کہ تو پتھروں کی پوجا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ جو ہے وہ ان کی پوجا کی جائے۔ حالانکہ حضرت امیر حمزہ بھی اس وقت اسی ابو جہل کے طریقے اس کے عقیدے پر ہی تھے، یعنی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، لیکن ایک تو اس کے سر پر کمان ماری اور دوسرا اس کے سامنے یہ برملا کہا کہ تو جھوٹا ہے اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے گئے وہ سچ ہے اور وہ حق ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کہا اس کے سامنے آپ نے فرمایا میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ بھی میں بھی گواہی دیتا ہوں۔ اب تمہارے بارے میں تمہیں میں یہ بھی کہتا ہوں کہ میں گواہی دینے کے بعد میں تجھ کو یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر تجھ میں ہمت ہے یا طاقت ہے تو مجھے روکنے کی کوشش کر، مجھے اس رستے سے ہٹانے کی کوشش کر، میں یہ بات برملا کہہ رہا ہوں اور خدا کی قسم اس کو نہیں چھوڑوں گا، اگر تم سچے ہو تو مجھے روک کر دکھاؤ۔ یہ بات کہنے کے بعد حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کی طرف تشریف لے گئے، رات گزاری۔ لیکن جب گھر میں رات گزاری تو شیطان نے وسوسہ ڈالا ذہن میں کہ یہ تو نے کیا کیا ہے، سردار مکہ قریش کا سردار ہو کر تو نے جو ہے وہ اپنے دین سے پھر کر تو نے محمد کے دین کو قبول کیا ہے، کیونکہ شیطان کا کام ہی یہی ہے رستے سے ہٹانا۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا، شیطانی وسوسہ یہ ذہن میں آ رہا تھا کہ تو نے محمد کا دین، اپنے باپ کا دین چھوڑ کر محمد کے دین کو قبول کر لیا ہے الغرض۔ لیکن جب صبح ہوئی تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور یہ کل والا واقعہ جو ہوا تھا اس کی جا کر جو ہے وہ گفتگو کی، وہ عرض گزار ہوئے اور عرض کرنے لگے اے میرے بھتیجا آپ تسلی رکھیں اور خوش ہو جائیں، میں نے آپ کا کل والا بدلہ ابو جہل سے لے لیا ہے، میں نے اس کا سر پھوڑ دیا اور اس کو رسوا کیا اور لوگوں کے سامنے اس کو جو ہے وہ ذلیل اور رسوا کیا، آپ خوش رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سماعت کرنے کے بعد ارشاد فرمایا چچا جان میں اس بات پر خوش نہیں کہ آپ نے اس کو مارا ہے، میں اس بات پر خوش نہیں۔ حضرت امیر حمزہ عرض کرنے لگے کہ اے میرے بھتیجا پھر آپ کس بات پر خوش ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں تو اس بات پر خوش ہوں کہ آپ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پر ایمان لائیں اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ تو اسی وقت حضرت امیر حمزہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے جو ہے وہ دین اسلام کو قبول فرمایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو سماعت کر کے شیطانی وسوسہ وہ زائل ہوا اور آپ حقیقی جو ہے وہ اسلام کے جو ہے وہ پاسبان بن گئے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دین کی مدد اور نصرت کے لیے ہمہ وقت تیار ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست پاک پر جو ہے وہ اسلام کو قبول فرما لیا۔ یہ آپ کی اسلام لانے کا یہ واقعہ سبب بنا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں پر حضرت امیر حمزہ نے پھر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا آقا میں آپ کو سر عام
اور کھل مکھلا ڈٹ کر دین حق کی دعوت پیش کرنے کے لیے عرض کرتا ہوں، آپ ڈٹ کر کھل کر کفار مکہ کے سامنے، مشرکین مکہ کے سامنے جو آپ حق لے کر آئے ہیں، جس چیز کی تعلیم اللہ نے آپ کو دی ہے، جو اسلام جو دین آپ لے کر آئے ہیں، جس قرآن کا نزول آپ کی بارگاہ میں ہوتا ہے، اس کا سر عام کھلے لفظوں میں آپ جو ہے وہ درس دیں، اعلان آپ لوگوں کو جو ہے اس دین حق کی دعوت دیں۔ خدا کی عزت کی قسم میں آپ کا ساتھ دوں گا، اور اگر مجھے ساری دنیا کی چیزیں، ساری دنیا کی، صرف مکے کی نہیں، ساری دنیا کی چیزیں جن چیزوں پر سورج کی شعاعیں پڑی ہے وہ سب کی سب مجھے دے دی جائے اور مجھے کہا جائے کہ تو اپنے دین کی طرف پلٹ جا، فرمایا خدا کی عزت کی قسم ہے تمام اشیاء ایک طرف، لیکن میں آپ کے دین سے نہیں پھروں گا، میں آپ کے دین سے نہیں پھروں گا، میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ پھر جب کفار مکہ، مشرکین مکہ کو یہ علم ہوا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا ہے، اب ان کے جو ہے وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آزے دیتے، جو آپ کو تکلیفیں دیتے، جو آپ کو پریشان کرتے ستاتے، تو ان کا جو یہ مشن تھا اس میں تھوڑی سی کمی آئی۔ کیوں کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک زبردست قوت بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اسلام جو ہے وہ پھیل رہا تھا، تقریباً 40 جو ہے وہ گنتی کی تعداد کے افراد مسلمان ہو چکے تھے، اور حضرت امیر حمزہ بھی ایک جو ہے وہ نڈر اور بہادر شخصیت تھے، اور خوبصورت اور خوب سیرت تھے، اور سخی تھے، اور نہایت ہی جو ہے وہ اعلیٰ مرتبے اور مقام پر تھے، اور قوت شجاعت کے مالک تھے، اور ان کا رعب اور دبدبا تھا۔ تو یہ بھی قوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو گئی۔ تو پھر کفار نے رسول اللہ کو ستانا تو کم کر دیا، لیکن جو رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہوتے، اور جو ان میں سے غریب لوگ ہوتے جن کا کوئی والی وارث نہ ہوتا، جن کا کوئی ساتھ دینے والا نہ ہوتا، پھر ان کو اذیتیں، ان کو جو ہے وہ تڑپانے لگے، ان کو مارنے لگے، بھوکا پیاسا رکھتے اور کوٹڑیوں میں بند کر دیتے، طرح طرح کی ایذا دیتے تاکہ دین اسلام کو یہ چھوڑ دیں۔ لیکن جس نے ایک مرتبہ دین اسلام قبول کر لیا ہوتا وہ تو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاتا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہ چھوڑتا، نہ حضور کی صحبت سنگت چھوڑتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، حضرت امیر حمزہ نے پھر پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں، آپ کی نصرت میں، آپ کی خدمت میں گزار دی، اور دین اسلام کی ترویج و ترقی کے لیے ہمہ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سپر جو ہے وہ ڈھال بن کر کھڑے رہے۔ پھر وہ وقت بھی قریب آیا کہ آپ کے اسلام قبول کرنے کے بعد 3 دن کے بعد ایک اور شخصیت جو نہایت ہی دبدبا اور نڈر اور قوت و عظمت اور طاقت اور شجاعت اور بزرگی کی مالک تھی، جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کر کے مانگا تھا، جناب سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امیر حمزہ کے اسلام لانے کے 3 دن بعد وہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ 2 ایسے بہادر اور جو ہے وہ جرت مند جو ہے ہستیاں، جب یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی، پہلے حضرت امیر حمزہ، پھر اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو دارالارقم میں جو ہے وہ دین کی تبلیغ دیا کرتے تھے اور چھپ چھپا کر عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی صحبت میں آئے تو پھر ایک مرتبہ آپ نے یہ کئی مرتبہ سماعت کیا، حضرت عمر حضور کو جو ہے حضور کو قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلے، لیکن میرے آقا کی دعا ان کے دل و دماغ میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچی اور ان کے دل و دماغ پر اثر ہوا۔ رسول اللہ کے مراد بن کر حضور کی بارگاہ میں آئے، دیکھا ایک دروازے کی چریٹ سے کہ حضرت عمر آ رہے ہیں، حضرت امیر حمزہ کھڑے ہو گئے، میں اگر عمر کو آنے دو، اگر ارادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اچھا نہیں ہے اسی کی تلوار سے اسی کا کلا کما کریں گے، اگر اچھا ہے فابہا۔ میرے آقا نے فرمایا
عمر کو آنے دو، عمر خود نہیں آیا، عمر کو بلایا گیا ہے۔ عمر آئے، دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ یہ دو عظیم شخصیات تھی۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ پہلے چھپ چھپا کر اللہ کی بندگی اور دین اسلام کی دعوت، اب وہ وقت بھی آ گیا کہ پھر دو صفیں بن گئی مسلمانوں کی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی، حضور کے جانثاروں کی 40 افراد تھے، دو صفیں بن گئی۔ ایک صفے کے پہلے نمبر پر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور دوسری صف کے پہلے نمبر پر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر یہ جو ہے وہ قافلہ دو صفوں کی صورت میں دار الارقم سے بیت اللہ کی طرف جو ہے وہ نکلا، اور جب یہ بیت اللہ میں پہنچے، مسجد حرام میں اعلان اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے جب اعلان مسجد حرام میں جو ہے وہ تشریف لے گئے، تو جب کفار مکہ مشرکین مکہ نے اس جو ہے وہ اس جلوس کو، اس جو ہے وہ دو صفوں کے آنے کو دیکھا، تو ان کے پہلے نمبر پر دونوں سروں پر ایک تو حضرت امیر حمزہ تھے اور دوسرے حضرت فاروق اعظم تھے، تو کفار کے حوصلے ٹوٹ گئے اور ان کے دل جل گئے، ان کے دل جل گئے۔ پھر وہ وقت بھی آیا، پھر شیب ابی طالب کی گھاٹیوں میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک جو ہے وہ کفار نے پابندی لگا دی، اور اس میں جو ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے وہ شامل تھے۔ 3 سال تک شیب ابی طالب کی گھاٹی میں معصور رہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور میرے آقا کے دین پر اور دین کی خاطر آنے والی ہر مشکل اور ہر مصیبت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور صبر کا مظاہرہ کیا، ہر تکلیف اور ہر مصیبت کو برداشت کیا، لیکن میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ساتھ نہ چھوڑا۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اہل مکہ، صحابہ کرام جانثار مکہ، وہ ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ کی طرف چلے، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی مکہ کو چھوڑا اور ہجرت فرمائی، مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب اسلام اور کفر کا پہلا مارکہ جنگ بدر ہوئی، جو اسلام اور کفر کی پہلی جنگ تھی، جو کفار اور مسلمانوں میں پہلی جنگ تھی، مقام بدر پائی ہوئی، جو آپ نے رمضان مبارک میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ پورا جو ہے واقعہ سماعت کیا، اس میں آپ شامل ہوئے۔ حضرت امیر حمزہ نے اس جنگ بدر میں عظیم کارنامے سر انجام دیے۔ آپ نے اپنی پگڑی، اپنے امامہ شریف میں شتر مرغ کا ایک پر بطور نشان اپنی پگڑی میں لگایا ہوا تھا، اور ہاتھ میں 2 تلواریں لی ہوئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ نے کفار مکہ اور مشرکین مکہ کا کلا کما کیا۔ جس ہستی نے اسلام کی خاطر سب سے پہلے 2 تلواریں اٹھائی، وہ حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جنہوں نے اسلام کی خاطر رسول اللہ کے سامنے کفار اور مشرکین کا 2 تلواروں کے ساتھ جہاد کر کے کلا کما کیا۔ اور آپ اس وقت جب میدان بدر میں اترتے تو آپ کی چال اس طرح تھی، کفار کے سامنے جب جاتے تو فرماتے انا اسد اللہ، سن لو میں اللہ کا شیر ہوں، سن لو میں اللہ کا شیر ہوں۔ اور یہ بات تو آپ خود فرماتے تھے، میرے آقا نے آپ کے بارے میں کیا فرمایا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حمزہ اللہ کا بھی شیر ہے اور حمزہ رسول اللہ کا بھی شیر ہے۔ آپ جیسے بدر میں کہتے لوگو انا اسد اللہ، میں اللہ کا شیر ہوں، رسول اللہ نے فرمایا خدا کی عزت کی قسم ہے 7 آسمانوں میں مجھے جبریل نے خبر دی کہ 7 آسمانوں میں حضرت حمزہ کے بارے میں اللہ کی طرف سے لکھا ہوا ہے کہ حمزہ اللہ کا بھی شیر ہے، حمزہ رسول اللہ کا بھی شیر ہے، حمزہ اللہ کا بھی شیر ہے، حمزہ رسول اللہ کا بھی شیر ہے۔ آپ نے کئی کفار کے جنگجوؤں کو واصل جہنم کیا مقام بدر میں، جن میں سے عتبہ بن ربیعہ جو بہت بڑا جنگجو تھا، پہلوان تھا، جب آپ کے مقابلے میں آیا تو آپ نے پہلے حملے میں اس کے جو ہے اس کا کام تمام کر کے اس کو واصل جہنم کر دیا۔
آپ نے جو ہے وہ بے حد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جو ہے وہ فرامین کے مطابق بے حد جو ہے وہ کافروں کا کلا کما کیا بدر کے جناب مقام پر۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ دوسری جنگ، جب اس جنگ میں مسلمانوں کو عظیم فتح ہوئی، جبکہ کفار کے جو ہے وہ جو افراد تھے وہ 1000 افراد تھا، اور مسلمانوں کے جو ہے وہ حضور کے جو جانثار تھے وہ 313 تھے۔ تو یہ جب دوسری جنگ ہوئی جس میں جو ہے وہ کفار مکہ نے پورا جو ہے انتظام کیا تھا بدر کا بدلہ اتارنے کے لیے، وہ جو ہے مدینہ طیبہ پر حملہ کرنا چاہتے تھے، اور وہ احد کے مقام پر پہنچے۔ اس وقت جو ہے وہ اس لشکر کی، کفار کے لشکر کی جو ہے وہ نگرانی ابو سفیان کر رہا تھا، اور 3000 کفار اور بہت ہی زیادہ اسلحے کے ساتھ وہ مدینہ طیبہ کی طرف بڑھے تاکہ ہم بدر کا بدلہ اتاریں، بدر کا بدلہ اتاریں۔ اور انہوں نے جو ہے وہ بڑی جو ہے جرأت کے ساتھ اور بڑے اسلحے کے ساتھ اور بڑے جو ہے وہ جو لوگوں کے ساتھ، یعنی 3000 افراد کے ساتھ انہوں نے مدینہ طیبہ کی طرف رخ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب اس کا علم ہوا تو آپ 1000 افراد لے کر مدینہ طیبہ سے جو ہے وہ احد کی طرف نکلے۔ احد کا پہاڑ یہ مدینہ طیبہ مسجد نبوی سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ہے، یعنی مسجد نبوی کا دروازہ وہاں کھڑے ہو کر وہ پہاڑ سامنے نظر آتا ہے، اور لوگ بعض گاڑیوں پر اور بعض پیادل چلے جاتے ہیں اور پیادل واپس آ جاتے ہیں۔ احد پہاڑ جو مدینہ طیبہ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ یہ قیامت والے روز احد پہاڑ جنت میں ہی داخل کر دیا جائے گا۔ احد پہاڑ کو دیکھ کر حضور خوش ہو جایا کرتے تھے اور فرماتے یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے۔ یارو پہاڑ محبت کریں، ہم نے تو رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، ہم تو رسول اللہ کے امتی ہیں، اور انسان کا مقام جو ہے وہ نباتات حیوانات سے زیادہ ہے، بلکہ پوری کائنات کی ہر شے سے انسان کا مقام زیادہ ہے۔ ہمیں چاہیے ہم تو پتھروں کی بنسبت پہاڑوں کی اور جو ہے وہ درختوں کی نسبت رسول اللہ سے زیادہ محبت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق ہمارے دلوں میں زیادہ ہونا چاہیے۔ وہ جو ہے نباتات ہو کر، وہ جو ہے وہ پتھر ہو کر، اور وہ مٹی ہو کر، اور وہ استوان حنانہ کھجور کا تنا ہو کر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح محبت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کے اوپر جلوہ گر ہوئے، چند صحابہ بھی ساتھ تھے، تو اس نے خوشی کے ساتھ جھومنا شروع کر دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حرکت کی، اس نے جھومنا شروع کر دیا، یعنی ناچنے لگا، اپنی قسمت پر جو ہے وہ ناز کرنے لگا کہ نبی آخر الزمان میرے اوپر تشریف لائے۔ میرے آقا نے اپنے پاؤں کا اس کو ٹھوکر لگا کر فرمایا اسبت یا احد انا نبی و صدیق و شہیدان، اے احد ٹھہر جا، تجھے پتہ نہیں تیرے اوپر ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے، اور 2 شہید کھڑے ہیں، اور 2 شہید کھڑے گئے۔ تو پھر جب آپ نے ٹھوکر لگائی تو احد پہاڑ کا سکتہ، وہ لرزہ جو تھا، جو حرکت تھی، جو اس کا وجد میں آنا تھا، وہ بند ہو گیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 1000 افراد کو لے کر 3 ہجری اس شوال المعظم کے مہینے میں، یعنی بعد نے کہا 7 تاریخ تھی، بعد نے کہا 11 تھی، بعد نے کہا 15 شوال کی تھی، تو آپ جو ہے وہ احد کی طرف جو ہے وہ تشریف لے گئے۔ لیکن ادھر سے کفار کی طرف سے 3000، ادھر سے 1000، اور 1000 میں سے 300 افراد عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، جو منافقین کا سردار تھا، ان کا لشکر بھی ساتھ شامل تھا، اور وہ 300 افراد تھے جو رستے میں واپس بھاگ آئے، جو رستے سے واپس بھاگ آئے، منافق تھے، اور 700 صحابہ کرام حضور کے جانثار باقی بچے جو حضور کے ساتھ احد کی طرف تشریف لے گئے، یعنی کہاں 3000 اور کہاں 700، یعنی مقابلے میں۔ اور احد پہاڑ کے پاس اس وقت پہنچے۔ یہ میں جنگ احد کا واقعہ مفصل ترین جو ہے وہ بعد میں بیان کروں گا، کیونکہ میرا جو ہے وہ
آج کا بیان کا موضوع ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے متعلق ہے۔ تو یہ تو میں نے مختصر کہا کہ عود کیا اور یہ کیا، تو اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ بعد میں انشاءاللہ بیان مکمل بیان ہوگی کہ جنگ عود کسے کہتے ہیں، کیسے ہوئی۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے جانثاروں کے ساتھ عود پہاڑ کے پاس تشریف لے گئے۔ پھر وقت آیا کہ جنگ شروع ہوئی، اور اس جنگ میں بھی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی شجاعت اور اپنی بہادری کے مظاہرے دکھائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے چچا جان نے کئی جو ہے وہ کفار کو اور کئی مشرکین کو واصل جہنم کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ کفار اور مشرکین کو واصل جہنم کرتے جا رہے تھے اور اپنی بہادری کا مظاہرہ کرتے جا رہے تھے کہ ایک شخص جس کا نام واشی تھا وہ چھپ کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کو ہندا نے، جو ابو سفیان کی بیوی تھی، اس نے اس بات پر یعنی اس کو یہ کہا کہ میں تجھے جو ہے وہ اتنا انعام و کرام دوں گی اگر تو امیر حمزہ کو جو ہے وہ قتل کر دے، تو اتنا سونا دوں گی، اتنا مال دوں گی، اتنی جو ہے وہ چیزیں دوں گی اور تجھے آزاد بھی کرواؤں گی، تو اس لیے جو ہے وہ تو امیر حمزہ کو جو ہے وہ قتل کر۔ اس لیے ہندا نے کہا، ابو سفیان کی بیوی نے، کہ اس کا جو باپ تھا عتبہ، یہ بدر کے مقام پر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں سے واصل جہنم ہوا تھا، قتل ہوا تھا۔ اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے ہندا نے اس طرح کیا، اور پھر وہ واشی جو تھا، جو ہندا کے کہنے پر اس نے جو ہے وہ چھپ کر ایک نیزے کے ساتھ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا، اور اس کا نیزہ، اس کا نشانہ اس طرح تھا کہ آپ تو کفار کو واصل جہنم فرما رہے تھے، اس نے چھپ کر حملہ کیا جو آپ کی ناک پر لگا اور دوسری طرف سے باہر نکل گیا۔ تو کیونکہ زخم بڑا گہرا تھا اور حملہ شدت کا تھا، آپ زمین پر گر گئے اور پھر آپ اٹھے، لیکن آپ اس زخم کی تاب نہ لے سکے۔ اللہ نے آپ کو جو ہے وہ شہادت کے مرتبے پر فیض فرما دیا۔ شہادت کا مرتبہ بھی ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، تو شہادت کے رتبے پر جب آپ فیض ہو گئے، آپ شہید ہو گئے، اور اس کے بعد کئی صحابہ، تقریباً 70 صحابہ اس جو ہے جنگ میں شہید ہوئے، اور اس جنگ میں ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے والا ایک دانت مبارک، اس کا کچھ حصہ وہ بھی شہید ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، جب جنگ ختم ہوئی تو جب لاشوں کو اکٹھا کیا گیا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے چچا امیر حمزہ کی لاش نظر نہیں آ رہی، امیر حمزہ نظر نہیں آ رہے۔ تو کسی نے کہا کہ میں نے ان کی لاش کو فلاں درخت کے نیچے پایا ہے، اور جس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ اس مقام پر تشریف لے گئے تو حضور دیکھ کر بے حد غمگین ہوئے، اور آپ کی آنکھوں سے جو ہے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا۔ کیوں؟ کیا وجہ ہوئی؟ وجہ تو یہ تھی، ایک تو حضور کے عظیم چچا تھے، اور ایک کفار نے بڑا ظلم کیا اور بڑی بے دردی کے ساتھ آپ کو شہید کیا۔ یعنی جب آپ شہید ہو گئے تو آپ کے ناک کو کاٹ دیا گیا، آپ کے ہونٹوں کو کاٹ دیا گیا، آپ کی آنکھوں کو نکال دیا گیا، آپ کے کانوں کو کاٹ دیا گیا، اور آپ کے دل کو، جگر کو باہر نکال کر اس کو منہ میں ڈال کر چبایا گیا۔ اس طرح آپ کے چچا کے ساتھ کیا گیا۔ ہندا نے اس جو ہے کلیجے کو، یعنی جگر کو جو ہے وہ دل کو چبانا چاہا اور کھانا چاہا، کیونکہ اس نے منت مانی ہوئی تھی کہ اگر میرا وس امیر حمزہ پر چلا تو اس کو جو ہے وہ قتل کرنے کے بعد اس کا جگر کھاؤں گی۔ تو اس نے ایسے ہی کیا، واشی کے ذریعے جو ہے وہ قتل کروانے کے بعد اس نے واشی کے ذریعے ہی جگر نکال کر اس کو چبایا، پر وہ نگل نہ سکی، کھا نہ سکی، اور اس نے وہ پھینک دیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا جان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو ہے وجود کا مسئلہ کر دیا گیا، یعنی یہ اعضاء کاٹ دیے گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں اپنے چچا پر، یہ تیری بارگاہ میں شہید ہوا ہے، یہ تیرا بھی شیر ہے اور یہ میرا بھی شیر ہے۔ یعنی شیر خدا اور شیر مصطفیٰ سیدی شہداء، حضور نے اس وقت فرمایا سیدی شہداء یعنی تمام شہداء کے سردار حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے حد غمگین ہوئے اور بے حد روئے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اہل مدینہ کو بھی خبر ہوگی کہ اس طرح جو ہے وہ صحابہ کرام کے ساتھ ہوا ہے، تو اہل مدینہ کے لوگ اور عورتیں جو ہے وہ بدر اپنے جو ہے احد کی طرف بڑھی۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ تھی وہ بھی آئی، تو رسول اللہ نے صحابہ کو فرمایا ان کو میت یعنی لاش کو نہ دیکھنے دو، کیونکہ یہ دیکھ کر اپنے بھائی کا یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکیں گی۔ تو جب ان کو یہ پتہ چلا کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں تو انہوں نے عرض کیا آقا آپ دعا فرما دیجئے اللہ مجھے صبر عطا فرمائے اور اس صدمے کو برداشت کرنے کی ہمت عطا فرمائے، میں ضرور اس صدمے کو برداشت کروں گی۔ پھر رسول اللہ نے ان کو اجازت عطا فرما دی اور وہ اپنے بھائی کو دیکھ کر واپس ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، پھر جہاں صحابہ کرام کو جمع کیا گیا، یعنی تمام لاشوں کو ایک جگہ پر جمع کیا گیا، اور جمع فرمانے کے بعد جب ان پر جو ہے نماز جنازہ پڑھی جانے لگی، اس سے پہلے ایک واقعہ رونما ہوا۔ وہ کیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ کے وجود کو فرشتے اٹھا کر لے گئے، فرشتے اٹھا کر لے گئے اور انہوں نے نورانی تشتوں میں حضرت امیر حمزہ کے جسم کو غسل دیا، حضرت امیر حمزہ کے وجود کو غسل دیا گیا۔ حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا بلکہ شہید کو اسی طرح دفن کیا جاتا ہے، تو نہ ہی رسول اللہ نے حضرت امیر حمزہ کو غسل دیا، نہ ہی صحابہ کرام کو فرمایا ان کو غسل دو، اور نہ ہی باقی جو ہے شہداء کو غسل دیا گیا، اور نہ ہی یہ مسئلہ ہے۔ تو پھر فرشتے کیوں اٹھا کر لے گئے؟ اس میں یہ حکمت تھی کہ فرشتے اس لیے اٹھا کر لے گئے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ شہداء احد میں سے آپ سیدی شہداء تھے، یعنی تمام شہداء کے سردار تھے، تو معزز خطاب کے لیے سرفرازنہ تھا، اس لیے یہ اعزاز ان کو دینا تھا تاکہ جو ہے وہ باقی شہداء کے اوپر یہ ان کو اعزاز مل جائے کہ فرشتوں نے ان کو اٹھایا اور ان کا اکرام کیا، ان کا اعزاز کیا اور انہیں جو ہے وہ غسل دیا، اور یہ فرشتوں نے اس بنا پر غسل دیا۔ بہرحال ان کو فرشتوں نے یہ غسل دیا، یہ آپ کی کرامت تھی۔ اسی طرح ایک اور صحابی بھی تھے، میں عرض کرتا چلوں، جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو جو ہے احد کے ہی جنگ میں شہید کیا تھا کفار نے، تو ان کو بھی فرشتے اٹھا کر لے گئے تھے۔ ان کا نام تھا حضرت حنظلہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی شادی ہوئی تھی 1-2 دن پہلے، اور وہ پہلی رات تھی، اور حق زوجیت ادا کرنے کے لیے اپنی جو ہے وہ زوجہ کے پاس تھے کہ بلال حبشی نے اعلان کر دیا کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ مکے کے کافر مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، وہ قریب پہنچ چکے ہیں، لہٰذا میرے جان نثارو باہر نکلو اور جہاد کے لیے کفار کا کلا کما کرو۔ ابھی انہوں نے غسل نہیں کیا تھا، بلال کی آواز ان کے کانوں میں پڑی، اور یہ آواز بلال کی تھی پر حکم رسول اللہ کا تھا۔ کیسی محبت تھی، غسل کرنا چھوڑ دیا، بیوی کو بھول گئے، ہر چیز بھول گئے، اور سیدھا اسی حالت میں جو ہے وہ احد کی طرف گئے، اور کئی جو ہے وہ کفار کو واسطے جہنم کرنے کے بعد شہید ہو گئے۔ تو جس وقت جو ہے وہ فرشتوں نے ان کو غسل دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جناب حنظلہ کی میت کہاں ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا ہم نے تلاش کیا لیکن ہم نے کہیں نہیں پایا۔ میرے آقا نے نگاہ نبوت آسمان کی طرف اٹھائی، دیکھا فرشتے غسل دے رہے تھے، فرشتے غسل دے رہے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں، شاید ان پر غسل فرض ہو، شاید ان پر غسل فرض ہو، اس لیے فرشتے جو ہیں ان کو غسل دے رہے ہیں۔ پھر جب ان واپسی پر ان کی بیوی سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ایسا ہی ہے کہ ان پر غسل فرض تھا، غسل کیے بغیر حضرت بلال کی آواز سن پر حکم رسول پر تشریف لے گئے، ایک ہی رات دلہن کے پاس رہے اور اپنی جان کا نذرانہ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا اور جنت میں تشریف لے گئے۔
ان کو بھی فرشتوں نے غسل دیا تھا۔ جب میت فرشتے لے کر آئے تو ان کے والوں سے جسموں سے پانی کے قطرات ٹپک رہے۔ کیا شان ہے ایسے لوگوں کی جنہیں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دیا، محبت اور عشق کا اور حضور کی غلامی کا پٹا اپنے جو ہے وہ گردن اپنے سینے میں سجایا کہ اللہ نے ان کی جو ہے یہ عزت اور یہ اکرام کیا کہ دنیا میں فرشتے ان کو غسل دے رہے ہیں، اللہ جنت کا وارث ان کو بنا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، اس کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا لو جنازے لائے جائیں تاکہ ان کی نماز جنازہ پڑھائی جائے۔ حضور کے چچا کا جنازہ سامنے رکھا گیا اور کچھ اور شہادہ کا جنازہ بھی لایا گیا۔ حضور نے نماز جنازہ پڑھائی اور پڑھانے کے بعد فرمایا چچا کی میت پڑی رہنے دو اور باقیوں کو اٹھا دو۔ باقیوں کو اٹھا لیا گیا، پھر دوسروں کو لایا گیا۔ پھر حضور نے جو ہے وہ حضرت امیر حمزہ کا جنازہ سامنے ہی تھا اور دوسروں کا جنازہ پڑھایا، پھر ان کو اٹھا لیا گیا، پھر اور لائے گئے۔ اس طرح 70 کے 70 افراد لائے گئے اور حضور نے 70 کا جنازہ پڑھایا، لیکن ان کا جنازہ پڑھانے کے بعد اٹھا لیا جاتا، امیر حمزہ کا پڑا رہتا، امیر حمزہ کا پڑا رہتا، یعنی گویا پڑھائی تو ایک مرتبہ جنازہ ان پر، لیکن گویا جنازہ میت جو ہے اٹھائی نہیں گئی، بل جیسے باقیوں کی اٹھائی لی جاتی تو یہ نہیں اٹھائی گئی، یہ سامنے ہی رہی اور جو ہے وہ باقیوں کا جنازہ پڑھتا لیکن وہ یہ سامنے ہی تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے بعد جو ہے جو وہ قبریں یعنی صحابہ نے کھودی تھی تو ان قبروں میں ہاں یہ بات بھی ہوئی کہ کپڑے کی قلت کی وجہ سے، یعنی کپڑا قلیل تھا، تھوڑا تھا، کم تھا، قلت کی وجہ سے بعض صحابہ ایسے بھی تھے جن کے جو ہے وہ کفن وجود پر پورے نہ آتے۔ انہی میں سے حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ تھے کہ ان کے پاس جو چادر تھی وہ چھوٹی تھی، اگر اس چادر کا کفن دے کر چہرہ مبارک ڈھانپا جاتا تو پاؤں ننگے ہو جاتے، اور اگر پاؤں ڈھانپے جاتے تو چہرہ ننگا ہو جاتا، یعنی کپڑے کی قلت کی وجہ سے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے چچا کا چہرہ ڈھانپ دو اور پاؤں کے اوپر جو ہے یہ ہرمل کا جو درخت ہوتا یعنی پودا ہوتا ہے اس کو یعنی اس گھاس کو اور ہرمل کو ڈال کر جو ہے وہ پاؤں کو ڈھانپ دو، یعنی اس طرح جو ہے آپ کے پھر جو ہے ایسے بھی ہوا کہ ظاہری بات ہے کہ صحابہ یعنی جو شہداء تھے وہ زیادہ تھے، 70 کی تعداد تھی تو 70 قبریں کھودنے میں زیادہ وقت لگتا تھا، اس لیے ایک قبر میں 3-3 4-4 صحابہ کو ایک قبر میں دفن کیا گیا۔ جو زیادہ قرآن پڑھا ہوا ہوتا اس کو اوپر رکھا جاتا، جو اس سے زیادہ قرآن پڑھا ہوا ہوتا قاری ہوتا اس کو اوپر اس سے رکھا جاتا۔ اس طرح 3-3 4-4 میتوں کو جو ہے وہ ایک ہی قبر میں دفن کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے بعد مدینہ طیبہ کی طرف تشریف لے گئے۔ ارغز میرا کیونکہ یہ واقعہ جنگ بدر کا مکمل نہیں ہے وہ موضوع، میرا تو موضوع حضرت امیر حمزہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس تشریف لے، پھر ساری زندگی آپ ہر سال لوگ آج کہتے ہیں مزارات پر جاتے ہو، بزرگوں کے پاس سے تمہیں کیا ملتا ہے، کیوں مزاروں پر جاتے ہو، لوگ منع کرتے ہیں، لیکن اس کی بات قرآن و سنت سے ثابت، رسول اللہ کے طریقہ مبارک سے ثابت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے باقی ہر سال احد کے میدان میں حضرت امیر حمزہ کے مزار پر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیر حمزہ کے مزار پر تشریف لے جاتے اور رسول اللہ کے بعد ابو بکر صدیق تشریف لے جایا کرتے تھے، ابو بکر صدیق کے بعد عمر فاروق تشریف لے جایا کرتے تھے، عمر فاروق کے بعد حضرت عثمان غنی جو حضرت امیر حمزہ کے مزار پر تشریف لے جایا کرتے، اور حضرت عثمان غنی کے بعد حضرت علی المرتضیٰ حیدر کرار شیر خدا وہ تشریف لے جایا کرتے تھے، اور حضور کی بیٹی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہر جمعے کو حضرت امیر حمزہ کے مزار پر تشریف لے جایا کرتی تھی اور جا کر وہاں نوافل ادا کیا کرتی تھی۔ مقدس مقامات پر نوافل ادا کرنا، دعائیں کرنا، یہ جلدی مقبولیت کا ذریعہ ہوتا ہے اور اس سے اللہ جلدی قبول فرما لیتا ہے۔ نبی کی بیٹی ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے،
میرے آقا کی لخت جگر ہے، ہر جمعۃ المبارک کو سیدی شہداء علمبردار اسلام حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر تشریف لے جایا کرتی تھی۔ میں ایک بات کرنا بھول گیا تھا، وہ لفظ آیا علمبردار اسلام تو میں یہ بات بھی کرتا چلوں، جس ہستی کے لیے رسول اللہ نے سب سے پہلے جھنڈا بنایا اور جس کے ہاتھ میں تھمایا وہ حضرت امیر حمزہ کی ذات ہے۔ میرے آقا نے ان کے لیے جھنڈا بنا کر سب سے پہلے ان کے ہاتھ میں دیا، گویا یہ اسلام کے علمبردار ہیں، اسلام کے علمبردار ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں۔ پھر اس طرح کثیر التعداد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین آپ کے مزارات پر تشریف لے جایا کرتے اور دعائیں مانگا کرتے، اور جو ہے وہ جیسے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نوافل بھی ادا فرمایا کرتی تھی۔ تو پتہ چلا آج کا وہ وہاں کا جو طبقہ ہے نہ اس طرف کر کے دعا مانگنے دیتا ہے، نہ وہاں نماز پڑھنے دیتا ہے، کہتا ہے یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ بتائیے ایمانداری کے ساتھ کیا ان کو دین اسلام کا علم ہے، یا ان کو جو علم تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار تھے، جو صحابہ اہل بیت اطہار تھے، کیا ان کے پاس علم زیادہ تھا یا ان کے پاس علم ہے؟ پتہ چلا یہ تو جو ہے وہ یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہے اور ان کی طرف سے مقرر شدہ ہیں، ورنہ اصلی جو اسلام ہے وہ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور رسول اللہ کے جانثاروں نے اہل بیت اطہار نے جس جو ہے وہ دین اسلام کی جو ہے شمع کو پروان چڑھایا تھا۔ اگر یہ شرک و بدعت ہوتا مزاروں پر جانا، رسول اللہ کبھی نہ جاتے اور اپنے صحابہ کو منع کر دیتے۔ ابو بکر، عمر، عثمان و علی، حضرت فاطمہ الزہرا، جمیع صحابہ صحابیات کبھی نہ جاتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا آج بھی ذکر ہر خاص و عام کی زبان پر ہے اور رہے گا۔ کیوں رہے گا؟ کہ انہوں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی وفاداری و جانثاری کا ثبوت جو ہے وہ دیا، اور اپنا تن من دن ہر شے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دین اور حضور کی ذات کے لیے قربان کر دی، اور حضور کے دین پر حضور کے لیے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش فرما دیا۔ مفتی مدینہ سید جعفر بن حسن عبد الکریم برزنجی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت امیر حمزہ نہایت ہی خوش اخلاق اور نہایت ہی بہادر اور نہایت ہی طاقتور اور ناڈر، سخی، خوش اخلاق، جوان، غیرت مند، نرم دل، اللہ رسول اور دین اسلام کے ساتھ حد درجہ محبت فرمانے والے تھے۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ لوگ آپ کے مزارات پر حاضری دے اور آج بھی دیتے ہیں۔ آج بھی دیکھیے وقت کا کوئی لمحہ ایسا خالی نہیں، دن ہو یا رات ہو، آج بھی اسی طرح ہے کہ احد کے پہاڑ کے قریب، احد کے دامن میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک موجود ہے، یعنی بہت بڑی جو ہے وہ چار دیواری اس کے۔ میں یہ بھی بات کرتا چلوں، نہایت ہی افسوس کی بات ہے، ان کافروں نے، وہ تو کافر تھے، انہوں نے جو ظلم کیا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو ہے وہ چچا جان پر، لیکن یہ تو اسلام اور ایمان اور جو ہے وہ قرآن کی محبت کا، رسول کے دین اور ایمان کا محبت کرنے والے کے دعوے دار ہیں جو آج موجود ہیں۔ انہوں نے تو ظلم کیا ہی تھا، انہوں نے بھی ظلم کیا کہ جو آپ کا مزار انور تھا، تربت انور تھا جو آپ کی قبر کے اوپر تھا، گنبد، انہوں نے یہ جفا کی کہ جیسے جنت البقیع میں صحابہ کے مزارات پر بلڈوزر چلا کر ان کو گرا دیا گیا، اس موجودہ حکومت نے وہی کیا کہ حضرت امیر حمزہ کے مزار کو بھی بلڈوزر چلا کر شہید کر دیا، اور وہ قبر کا نشان باقی چھوڑا، اور اس کے ارد گرد بہت بڑی جو ہے وہ جالی لگا دی تاکہ وہاں کوئی قریب نہ پہنچ سکے، کیونکہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ قبروں پر جانا شرک ہے، تو قبروں پر جانا بدعت ہے۔ تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ قبروں پر جانا تو شرک ہے، تو قبروں کے اندر جانا کیا ہے؟ پھر تو قبروں کے اندر بھی نہیں جانا چاہیے، قبروں کے اندر ہی نہیں جانا چاہیے، مرنے کے بعد یوں ہی پھینک دینا چاہیے۔ اگر قبروں پر جانا شرک ہے تو پھر وہ یہ بھی کہیں کہ قبروں میں جانا بھی شرک ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، آج بھی دنیا کائنات کے لوگ جو عمرہ حج کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد اطہر کی زیارت کے لیے مدینہ طیبہ میں تشریف لے جاتے ہیں، وہ مزار امیر حمزہ پر بھی تشریف لے جاتے ہیں۔ الحمدللہ میں نے کئی مرتبہ وہاں جا کر اس قبر انور کی زیارت کی، خود زیارت کی اس کی، اور اس پہاڑ کے اوپر بھی چڑھا جو وہ احد پہاڑ ہے، اس کے اوپر وہ مقام جہاں یعنی لوگ جو ہے جو مثل مشہور ہے کہ اس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار سے جو ہے وہ اوجل ہو کر یہاں کھڑے تھے،
اور جو ہے وہ کفار کو علم نہ تھا کہ رسول اللہ کہاں تشریف لے گئے، اس مقام پر اس جگہ کا بھی مشاہدہ کیا۔ الغرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، پھر آپ کے مزار انوار پر انوار سے لوگ فیوز و برکات حاصل کرنے لگے اور آپ کے مزار کی زیارت کرنے لگے۔ حضرت فاطمہ خزایہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حجت اللہ علی العالمین فی معجزات سید المرسلین، امام یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالی نے جلد 2 صفحہ 863 پر اس بات کو نقل کیا ہے، اور بحوالہ بیہقی شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں کیا کہ وہ فرماتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت امیر حمزہ کے مزار پر گئی اور میں نے جا کر یہاں کھڑے ہو کر یہ کہا، السلام علیکہ یا ہم رسول، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول اللہ کے چچا آپ پر سلام ہو۔ فرماتی میں نے اونچی آواز سے آگے سے سلام کا جواب سنا، میں نے اونچی آواز سے قبر انور سے قبر سے حضرت امیر حمزہ کی آواز سنی۔ یہ ایک بات نہیں، شاید کوئی کہے کہ کان سے کسی اور کی آواز آئی ہو گئی۔ شیخ محمود رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں آپ کے مزار پر حاضری دی اور میں نے جا کر حضور کے چچا کو سلام کیا، آگے سے بلند آواز سے مجھے جواب آیا اور مجھے یہ کہا، اے شیخ محمود، اللہ تجھے ایک لڑکا عطا فرمائے گا، جب تجھے اللہ ایک لڑکا عطا فرما دے اس کا نام میرے نام پر حمزہ رکھنا، اس کا نام میرے نام پر حمزہ رکھنا۔ شیخ محمود فرماتے ہیں کہ میرے گھر میں اللہ نے لڑکا دیا اور میں نے جو ہے وہ اس کا نام حمزہ رکھا۔ آپ کی یہ کرامت ہوئی کہ آپ نے قبر کے اندر رہ کر شیخ محمود کو جان لیا کہ باہر شیخ محمود کھڑا ہے، اور پھر جب ہم مردوں کو سلام کرتے ہیں ہماری آواز تو وہ سن لیتے ہیں اور ہماری آواز سن کر ہمیں دیکھ کر پہچان بھی لیتے ہیں، لیکن جب وہ ہمیں جواب دیتے ہیں ہم میں اتنی طاقت نہیں کہ ہم اس کا جو ہے وہ جواب سن سکیں۔ پر یہ حضرت امیر حمزہ کی کرامت ہوئی کہ آپ نے اس کا سلام بھی سن لیا اور اپنی آواز اس کو پہنچا دی اور اس کو سنا دی، اس نے آپ کی آواز کو سن لیا۔ اور صرف فقط شیخ محمود نے نہ سنا بلکہ جو آپ کے ساتھ اہل قافلہ تھے سب نے حضرت امیر حمزہ کی آواز سنی اور یہ سنا کہ آپ فرما رہے تھے کہ اللہ تجھے لڑکا دے گا۔ پتہ چلا مزار کے اندر لیٹنے والا وہ جانتا ہے اللہ شیخ محمود باہر کھڑا ہے، شیخ محمود کو بھی جانتا ہے، شیخ محمود کے پیدا ہونے والے لڑکے کو بھی جانتا ہے، اور ساتھ یہ بھی فرما رہا ہے مزار کے اندر لیٹنے والا کہ اس کا نام حمزہ رکھ دینا۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی نگاہ کا عالم یہ ہے کہ مزار کے اندر رہ کر شیخ محمود کو جانتے بھی ہیں، اس کے آنے والی اولاد کو بھی جانتے ہیں اور بشارت دے کر فرماتے ہیں نام حمزہ رکھنا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا، میرے آقا کی قوت سماعت و بصارت کا عالم کیا ہوگا۔ پھر وہ وقت آیا کہ اللہ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا تو انہوں نے جو ہے اس کا نام جو ہے وہ حمزہ رکھا۔ اسی طرح یہ پتہ چلا کہ مشہور و معروف اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور صالحین لوگ وہ پورے لوازم کے ساتھ حیات اور زندہ ہیں اپنی قبور کے اندر۔ اللہ خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں اور وہ اللہ کے ہاں سے ان کو روزی دی جاتی ہے، اللہ کے ہاں سے ان کو رزق دیا جاتا ہے، اللہ کے ہاں سے ان کو رزق دیا جاتا ہے، وہ رزق کھاتے ہیں، وہ زندہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، پھر ایک بات اور ہوئی، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، حضور کے سالے بھی ہیں، آپ کی بہن حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی جو ہے ان کا نکاح رسول اللہ سے ہوا، یعنی حضرت ابو سفیان کی جو ہے وہ بیٹی ہے ام حبیبہ، امیر معاویہ کی بہن ہے۔ امیر معاویہ حضور کے سالے ہوئے، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس عہد کی جنگ کے بعد اسلام قبول کر لیا تھا فتح مکہ کے وقت، یعنی وہ بھی صحابی بنے اور وہ حضور کے سسر لگے، اور آپ کی بیٹی ام حبیبہ حضور کی بیوی بنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں
مدینہ طیبہ کے اندر آپ نے حکم فرمایا کہ نہریں کھودی جائیں، پانی والی نہریں۔ ایک نہر وہ احد کے میدان کے قریب سے حضرت امیر حمزہ کے پہلو کے پاس سے نہر گزری۔ تو جب نہر کھودی جا رہی تھی اس وقت جو کھودنے والا شخص تھا، ایک شخص کے ہاتھ میں جو آلہ تھا یعنی اسی تھی، کئی تھی، اس کی جو ہے ضرب جو ہے مٹی کو کھودتے ہوئے وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربت انور یعنی آپ کی قبر پر جو ہے وہ کھودی جا رہی تھی۔ تو قریب سے جس وقت وہ نہر گزر رہی تھی تو مٹی ہٹاتے ہوئے وہ کندھال یعنی وہ جو آلہ تھا وہ حضرت امیر حمزہ کے پاؤں میں لگ گیا۔ آپ کو اس وقت دنیا سے شہادت پائے 46 سال بیت چکے تھے، 46 سال کا وقت گزر گیا تھا آپ کو قبر میں دفن۔ جس وقت وہ کندھال وہ جو ہے آلہ لگا، جو ہی جسم پر آلہ لگا تو پتہ چل گیا کہ نیچے جو ہے وہ میت ہے۔ جب دیکھا گیا تو وہ میت حضرت امیر حمزہ کی تھی، اور جہاں وہ کندھال لگا وہاں سے تر و تازہ خون بہنا شروع ہو گیا، وہاں سے تر و تازہ خون بہنا شروع ہو گیا۔ یہ بات اس بات پر دلیل ہے کہ شہداء اپنی قبور میں جو ہے وہ پوری جو ہے وہ حیات لوازم کے ساتھ حیات ہیں، زندہ ہیں، اور وہ روزی دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو اللہ کی ذات کے لیے زخم لگا، جس شخص کو اللہ کے لیے زخم لگا جہاد کرتے وقت، اللہ کی جو ہے وہ جو ہے اللہ کی ذات کے لیے یعنی اللہ کے دین کی بقا کے لیے جہاد کیا تو یعنی زخم آ گیا، فرمایا قیامت کے روز وہ زخم اس کا رنگ خون ہوگا اور اس خون کے اندر سے کستوری جیسی خوشبو آ رہی ہوگی۔ یعنی اللہ کی ذات کے لیے کسی مرد کے جسم پر ایک خراش آ جانا، اس کا یہ نتیجہ ہے، یہ اس کو مرتبہ اور مقام ہے۔ خون سے تو بدبو آیا کرتی ہے، پر یہ زخم کس ذات کی وجہ سے لگا، کس کے دین کی وجہ سے لگا؟ یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دین کی خاطر لگا، اللہ کی ذات کے لیے تھا، لہٰذا اس زخم سے بدبو نہیں آ سکتی۔ روز قیامت اسی طرح خون بہتا ہوا شہید اٹھے گا اور جسموں سے بدبو کے بجائے مثل کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، پھر یعنی لوگوں نے دیکھا کہ آپ کے جسم سے تر و تازہ خون بہہ رہا ہے، تو یہ بات اس بات پر تقاضا کرتی ہے، دلیل ہے کہ شہداء اپنی جو ہے وہ قبور میں زندہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، آخری بات اس کے بعد اجازت، جب یہ شہداء بدر جو ہے وہ جنت میں تشریف لے گئے، پہنچ کے جنت میں، تو پھر اس وقت جو ہے اللہ کی جنت میں پہنچ کر انہوں نے جناب اللہ کی بارگاہ میں آپس میں یہ گفتگو کی، یعنی شہداء احد جب دنیا سے چلے گئے جنت میں پہنچ گئے تو انہوں نے آپس میں گفتگو کی کہ کاش ہماری حالت، ہمارے بارے میں کوئی ہمارے مسلمان بھائیوں کو جو دنیا میں ہے ان کو خبر کرے کہ ہم کتنی راحت اور چین میں ہیں، ہماری روحوں کو صبر جو ہے وہ پنجروں میں بند کر کے جو ہے وہ جنتی نہروں میں جو ہے پھیرایا جا رہا ہے۔ ہم جہاں چاہتے ہیں جنت میں سیر کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اللہ کی جنت کے میوے کھاتے استعمال کرتے ہیں، اللہ کی جنت میں عیش و عشرت کے ساتھ رہ رہے ہیں، اور ہمیں پاکیزہ اور عیش و عشرت کھانے کی چیزیں جو ہیں عطا کی جائیں۔ کاش ہمارے بھائیوں کو کون خبر دے جو دنیا میں ہیں کہ ہم زندہ ہیں، ہم نعمتیں استعمال کرتے ہیں، ہم جنت میں عیش و عشرت کر رہے ہیں اور جنت میں نعمتیں اللہ کی کھا رہے ہیں۔ تو جس وقت یہ بیٹھ کر آپس میں باتیں کر رہے تھے تو کہہ رہے تھے کاش ہماری یہ گفتگو، ہمارا یہ حالت یہ کو دنیا والوں کو بتا دے تاکہ دنیا والے جنگ سے پیچھے نہ ہٹیں اور وہ اللہ کے رستے پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کریں۔ یہ باتیں ہو رہی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے بندو تمہاری ان باتوں کو ہم پہنچائیں گے، تمہاری ان باتوں کو ہم پہنچائیں گے۔ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں وحی کی، جناب جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اس وقت یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے
ہرگز تم انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ اللہ کے پاس زندہ ہیں اور وہ روزی پاتے ہیں۔ اس وقت یہ جو ہے قرآن کی آیت نازل ہوئی، یعنی ان کا عیش و عشرت کرنا جنت میں وہ سارا حضور کی بارگاہ میں پہنچایا گیا۔ پھر رسول اللہ نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو بتایا کہ تمہارے بھائی جو اللہ کے دین کی نصرت مدد کرتے ہوئے جو اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے چلے گئے، اللہ نے ان کو جو ہے وہ جنت میں اعلیٰ مراتب عطا فرمائے ہیں، اعلیٰ جو ہے وہ مرتبے عطا فرما رکھے ہیں۔ وہ جنت میں عیش و عشرت کرتے ہیں، ان کی روحیں پرواز کرتی ہے، سیر کرتی ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں۔ اللہ نے جنتی میوے اور عمدہ قسم کے میوے ان کے لیے جو ہے وہ پیش کیے ہیں۔ لہٰذا جو ہے میرے صحابہ کبھی بھی جو ہے وہ دین اسلام کی جو ہے خاطر اپنی جان کو جو ہے وہ چھپانا، پیچھے نہ ہٹانا۔ اور یہ صحابہ کرام، ہر کوئی صحابی کی جو ہے وہ ہمت ہوتی، وہاں تو جانوروں کی ہمت ہوتی کہ ہم پہلے حضور کے ہاتھ سے ذبح ہو جائیں، وہی تو صحابہ تھے۔ یہ میں بات کرتا چلوں، عید کا دن آیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹوں کو لاؤ تاکہ ان کو نخر کریں، ذبح کریں۔ وہ اونٹ تھے بہت زیادہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کو لے آؤ، 10 پیش کیے گئے، اور جب 10 پیش کیے گئے حضور ان کو نخر فرماتے تو اونٹ لین میں کھڑے تھے۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے ایک اونٹ اپنے جو ہے سائڈ سے دوسرے اونٹ کو دھکا لگاتا، اور دوسرا جو ہے اس کو دھکا لگاتا، تیسرا اس کو دھکا لگاتا، تاکہ جلدی کر کے مصطفیٰ کے قدموں میں جان پیش کر دیں، حضور کے قدموں میں قربان ہو جائیں۔ یعنی ہر اونٹ جانتا تھا کہ حضور کے قدموں پر جان نکل جائے، اور جو ہے وہ جو حضور کے قدموں پر قربان ہو جاتا ہے وہ ظاہری طور پر مرنے کے بعد اس کو حیات دائمی عطا فرما دی جاتی ہے، یعنی وہ مردہ نہیں ہوتا بلکہ اس کو اعلیٰ حیات عطا فرما دی جاتی ہے، وہ زندہ ہو جاتا ہے جو مصطفیٰ کے قدموں میں قربان ہو گیا یا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ہاتھوں سے قربان ہو گیا۔ جو اونٹوں میں یہ جذبہ تھا کہ وہ ایک دوسرے سے بڑھ کر، وہ بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ ہو کر اس کو آگے کرتے، اور جو آگے ہوتا اس کو پکڑا نہ جاتا وہ خود اپنی گردن جھکاتا رسول اللہ کی بارگاہ میں، ذبح ہونے کے لیے تیار ہو جاتا۔ یہ تو اونٹ تھے تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر قربان ہو، تو صحابہ ہیں، پاک تھے، طیب و طاہر تھے، اچھے تھے، عمدہ تھے۔ اللہ نے ان کو میرا آگے صحابی بنا دیا، اللہ نے ان کو میرا آگے صحابی بنا دیا۔ یہ تو نفوس چنے ہوئے تھے، یہ تو طیب و طاہر تھے، اللہ نے ان کو چن کر مصطفیٰ کریم کا غلام بنا دیا تھا، تو لہٰذا ان کی شان کے برابر کوئی نہیں پہنچ سکتا کہ پوری دنیا کے غوث، کتب، ابدال، اوتاد، ولی، سالک، صالحین، بزرگ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، فقہا، محدثین، نیکوکار، ولی، اولیاء، غوث اعظم جیسے، فرید الدین جیسے سارے اکٹھے کر کے ایک جگہ رکھ دیے جائیں، اور یہ جو ادنا صحابی ہے اگر گھوڑے پر سوار ہو جائے، گھوڑے کے ناک میں جو مٹی ہے یا گھوڑے کے پاؤں میں جو مٹی ہے، اس مٹی کا مقابلہ یہ نہیں کر سکتے۔ یہ شان ہے نبی کے صحابی کی، یہ شان ہے نبی کے صحابی کی، جس کے گھوڑے کے ناک میں جو مٹی ہے اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، جس کے گھوڑے کے پاؤں میں جو مٹی ہے اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ تو بتائیے صحابی کا مقابلہ کیسے ہوگا؟ صحابی کو عبادت سے نہیں بنتا کہ زیادہ عبادت کرتا ہے تب صحابی بن جاتا ہے، زیادہ عبادت کرنے سے، زیادہ روزے رکھنے سے، زیادہ جہاد کرنے سے صحابی نہیں بنتا۔ صحابی بنتا ہے نگاہ مصطفیٰ سے، جس پر میرے آقا کی نگاہ پڑ گئی اور اس نے میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا اور میرے آقا کی کچہری میں بیٹھ گیا، خاتمہ ایمان پر ہو گیا، اسے صحابی کہتے ہیں۔ صحابیت کا درجہ عبادت سے نہیں ملتا، صحابیت کا درجہ جہاد کرنے سے نہیں ملتا، صحابیت کا درجہ نفل پڑھنے سے نہیں ملتا، صحابیت کا درجہ جو ہے وہ صرف نگاہ مصطفیٰ سے ملتا ہے، جس پر میرے آقا کی نگاہ پڑ گئی اور جس نے میرے آقا کا کلمہ پڑھ لیا اور میرے آقا کی مجلس میں بیٹھ گیا، اور پھر جب وقت آیا آخر اسلام پر دنیا سے چل بسا، اسے صحابی کہتے ہیں۔ میں تم اود پہاڑ کے برابر سونا خیرات کر دو اور میرے صحابی ایک مٹھی جو خیرات کر دیں، میرے صحابہ میں سے ایک صحابی مٹھی جو خیرات کر دے تو تمہارا اود پہاڑ کے برابر سونا خیرات کیا مقابلہ نہیں کر سکتا۔
مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جب صحابی کا مقابلہ نہیں کوئی کر سکتا، نبی کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ جو یہ کہتے ہیں نبی ہمارے جیسا، اپنی عقل کا علاج کروائیں، اپنی عقل کا علاج کروائیں۔ وہ تو صحابی کے مرتبے پر یا صحابی کی عظمت تک نہیں پہنچ سکتا، نبی کے مقام اور مرتبے تک کیسے پہنچے گا؟ وہ تو صحابی کے جو ہے وہ گھوڑے کے پاؤں کے نیچے لگنے والی مٹی کے برابر نہیں ہے، اس کے ناک سے نکلنے والی جو ہے مٹی اس سے نہیں ہے، تو جناب بندہ وہ کیسے صحابی کے مرتبے اور مقام کو پہنچے گا؟ صحابی کے مرتبے تک جو نہیں پہنچ سکتا تو وہ جو ہے وہ حضور کے مرتبے پر کیسے پہنچے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبر میرے مصطفیٰ کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکے، 1,24,000 نبی میرے مصطفیٰ کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکے، 313 رسول میرے آقا کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکے، تو آج کا 14ویں صدی کا ملا جس کو لفظ اسلام کے الف کا نہیں پتا کیا ہے، وہ کیسے پہنچے گا؟ اس لیے میرے آقا سے حد درجے کی محبت کرو، سر سے لے کر پاؤں تک جسم کا ایک ایک ٹکڑا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی پیروی میں گزر جائے، حضور کی تعلیمات میں گزر جائے، حضور کی جو ہے محبت میں گزر جائے، حضور کے عشق میں گزر جائے، تاکہ مرنے کے بعد قبر میں اجالا ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ عمل کی توفیق دے۔